بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ سے اوپر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے یہ سب کو دکھ رہی ہے؟ سب کو دکھ رہی ہے؟ سب سے پہلے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ آیا یہ آیت اس قرآن کا جز ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت ہر سورت کے شروع میں ہے اور یہ آیت ایک سورت کے بالکل درمیان میں آتی ہے، لہٰذا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سورت کا جز ہے یا قرآن کا جز ہے، یعنی یہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے یا پھر ہر سورت کی ایک پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ لہٰذا آج ہمارا یہ موضوع ہے، اس کو غور سے سمجھیے گا۔ اس پر اہل اسلام کا تمام علماء کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، بلکہ 19ویں سپارے میں سورہ نمل آتی ہے، اس میں باقاعدہ یہ آیت ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کا مستقل جز ہے، باقی کسی سورت کا نہیں ہے، لیکن سورہ نمل کا مستقل جز ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ کے اوپر بھی تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتی، جسے سورہ براءت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ سورہ نمل کا یہ مستقل جز ہے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اور سورہ توبہ جو ہے اس کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے، یہ سورہ توبہ کے شروع میں نہیں آتی۔ اب اختلاف کس چیز میں ہے؟ ائمہ مجتہدین کا اختلاف اس چیز پر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں، جو اس وقت ہمارا موضوع ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے سورہ فاتحہ کھلی ہے، اس سے جو پہلے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا اس کا جز ہے کہ نہیں؟ تو اب یہاں پر یہ بات غور سے سن لیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے وہ یہی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اور صرف سورہ نمل کا جز ہے، باقی کسی سورت کا جز نہیں ہے۔ سب کو بات سمجھ آ گئی؟ سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، جس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، یہ بسم اللہ اس سورت کا جز نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف سورہ نمل کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سب کو سمجھ آ گئی؟ اس سورت کا بھی جز نہیں ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اب اس کے بعد پھر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں آتا کیوں ہے؟ یہ آیت ہر سورت کے شروع میں کیوں آتی ہے؟ سوال یہ ہے۔ تو اس کا جواب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پچھلی سورت اور اگلی سورت کو الگ کرنے کے لیے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لائی جاتی ہے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا ایک الگ سے جز ہے۔ یہ قرآن کا جز ہے، سورت کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن یہ ہر سورت کا جز نہیں ہے سوائے سورہ نمل کے، کیونکہ سورہ نمل جو ہے اس کے بیچ میں آیا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اب اس کے بعد تلاوت قرآن اور ہر اہم کام سے پہلے بسم اللہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ہمیں کیوں حکم دیا؟ اس کو غور سے سمجھیے گا۔ دور جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جب حضور ابھی نہیں آئے تھے، ان سے پہلے مشرکین مکہ کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ ہر بڑا کام کرنے سے پہلے اس کام کی نیاز یا اس کام کا مقصد شروع کرنے سے پہلے فلانے بت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر میں یہ کام شروع کرنے جا رہا ہوں، لات اور عزا، میرے اس کام کو دیکھنا، میں یہ کام شروع کرنے جا رہا ہوں،
لات اور عزا کی قسم یہ کام میں کر کے چھوڑوں گا. یعنی کہ اللہ غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ کو پکارنا یہ مشرکین مکہ کا شیوا بن چکا تھا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو حکم دیا کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، تاکہ دور جاہلیت کے جو لوگ تھے یا ان کا جو اثر اب بھی ہے وہ ختم ہو جائے اور لوگ پھر اللہ کا نام لے کر اپنا ہر کام شروع کریں. ٹھیک ہو گیا؟ پہلا مقصد یہ تھا. پھر نمبر 2، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو اتارا وہ اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک یہ آیت نہیں اتاری تھی، حضور پر نبوت نہیں اتری تھی. تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رواج تھا اور یہ کام عام تھا کہ حضور اپنے ہر کام سے پہلے فرماتے بسمک اللہم، بسمک اللہم، کہ اے اللہ آپ کے نام کے ساتھ، اے اللہ آپ کے نام کے ساتھ. بس کیونکہ یہ مستقل آیت ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں اتری تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شکل میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ یہ آیت اتاری، ایک مستقل آیت اتاری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحیم ہے. لیکن اب اس میں ایک چھوٹی سی بات اور اس میں اگر ہم لوگ شمار کریں کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس امت کو ملی ہے یا جو سابقہ امت ہے موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، کیا ان انبیاء کو بھی یہ آیت ملی ہے؟ یہ اب سوال ہے. تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا آپ جواب سمجھ لیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مستقل آیت ہے، بعض علماء نے بلکہ اکثر علماء کے ہاں یہ آیت اس امت کا خاصہ ہے. یعنی اس امت کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بہترین آیت اس امت کو عطا کی ہے. یہ ایک علماء کا جو گروہ ہے یہ اس کی طرف سے ہے. نمبر 2، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بلکہ امت محمدیہ کے علاوہ بھی یہ اور بھی امتوں کو یہ آیت ملی ہے کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کرتے تھے یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کہا کرتے تھے. تو ان کی دلیل یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے دور میں جب سیلاب آیا پوری دنیا کے اوپر، تو نوح علیہ السلام نے جو اس وقت اپنی کشتی تیار کی ہوئی تھی، اس وقت تمام لوگوں کو حکم دیا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا، کہ تم تمام لوگ سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام کے ساتھ، جو سوار ہوگی اللہ کے نام کے ساتھ. تو یہاں پر بھی بسم اللہ کا لفظ آ گیا. پھر سورہ نمل کے اندر سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو باقاعدہ خط لکھا تو خط کے شروع میں لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحمان اور رحیم ہے. تو یہ ان علماء کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کے علاوہ بھی یہ آیت امت محمدیہ کے علاوہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی امتوں کو دی تھی. لیکن یہ جو آیت ہے یہ ہر انسان کی ایک دل کی فطری صدا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدا کو الفاظ کے اندر پرویا ہے. جب بھی ایک مسلمان اپنا ہر کام شروع کرتا ہے تو وہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہے. جب وہ اپنا ہر کام اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہے تو خود حضور نے فرمایا جو کام اللہ کے نام کے بغیر کیا ہو اس کام کے اندر برکت نہیں رہتی، اس کام کے اندر برکت نہیں رہتی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام تو آپ کا ہو جاتا ہے لیکن جو برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام میں ڈالنی ہوتی ہے وہ کام پھر اس کام کے اندر وہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ سلب کر لیتے ہیں. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی بڑی طاقت ہے. بلکہ ایک اور جگہ پر حضور نے فرمایا جب تم گھر کا دروازہ بند کرو اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کرو. جب تم اپنے برتنوں کو ڈھانپو رات کو سونے سے پہلے
اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو۔ جب تم اپنے چراغوں کو گل کر دو اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت تمہارے ہر کام میں شامل حال ہے۔ اتنی بڑی برکت ہے۔ اور پھر جب ہم سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے تو ہم اپنی عاجزی اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دیتے ہیں کہ اب میری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس نے مجھے زندگی دی اب میں اسی کی زندگی میں سونے لگا ہوں، اب مجھے موت آئے گی تو میں اب اس موت کے اندر میرا کوئی اختیار نہیں۔ کھانے سے پہلے جب ہم کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ میرا اس لقمے کے اندر کوئی کمال نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی، اللہ نے اس زمین کے اوپر اناج اگایا، یہ اناج اگا، لاکھوں انسان کی اس کے اوپر محنت تھی، پھر یہ فصل تیار ہوئی، یہ پھر آگے مارکیٹ میں آئی، وہاں سے پھر تیار ہو کر میری پلیٹ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے مراحل سے اس گندم کو اتارا اور گزارا، یہ تمام کے تمام اختیارات میرے اللہ کے ہیں، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر کام میں مشکل کشا اور ہر کام کو کرنے کے لیے اللہ کو اپنے ساتھ جوڑ دینا، اس میں ہر انسان کی بھلائی ہے، اس میں ہر انسان کی خود بھلائی ہے۔ اور پھر اس اسلام نے ہر کام سے پہلے جو بسم اللہ کا نام کہہ دیا، اس نے پوری انسانیت کا رخ پھیر دیا اللہ کی طرف، پوری انسانیت کا رخ پھیر دیا اللہ کی طرف۔ اب اگر جو انسان بھی اپنے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا، اب اس کام کے اندر اس نے اللہ کی مدد حاصل کرنی، اب وہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہمارا کام تھا اپنے منہ سے یہ الفاظ کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لقمہ جو آپ کے گلے میں اٹکنا تھا، جو آپ کے پیٹ تک نہیں پہنچنا تھا،